عزیز دوستوں اور بزرگوں، معلم کائنات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجتماعی اور انفرادی دونوں طرح کی تعلیم کا نظم فرمایا۔ مکۃ المکرمہ کی زندگی میں آپ نے تعلیم و تعلم، دعوت، سیکھنے سکھانے کا مرکز دار ارقم بنایا، اور مکی زندگی میں یہ دار ارقم آپ علیہ السلام تک باقی رہا۔ جب آپ علیہ السلام ہجرت فرما کر کے مدینہ تشریف لائے تو جیسا کہ آپ حضرات نے صبح سب سے پہلی نشست میں حضرت مولانا مفتی سید محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم سے سماعت فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ اسی مسجد نبوی کے بالکل جسٹ پشت کی طرف ایک صفہ ہے جس کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ صفہ اجتماعی تعلیم کا مرکز بنا۔ مختلف صحابہ کرام اس صفہ پر تشریف فرما ہوتے اور قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کا، دین کا سیکھنے سکھانے کا نظم ہوتا۔ وہ صفہ آج بھی ہے۔ گویا سارے مدارس کی بنیاد اور جڑ وہیں سے ہے۔ صفہ کی مقدار تعداد الگ الگ رہی، کبھی 70 صحابہ ہوئے، کبھی 80 صحابہ ہوئے، کبھی 90 اور 100 تک ہوئے طالب علم اس صفہ پہ۔ اجتماعی تعلیم کے لیے کسی جگہ کا منتخب ہونا، کسی معلم کا ہونا، طلبہ کا ہونا، نصاب تعلیم کا ہونا، یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس جگہ کے اپنے فوائد ہوتے ہیں۔ میں نے جو اپنی زندگی میں جائزہ لیا، اجتماعی تعلیم کے نتائج بہت اچھے اور مفید ثابت ہوتے ہیں۔ انفرادی تعلیم کے وہ نتائج اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ ایک معلم بہترین معلم ہے، ایک بچے کو پڑھا رہا ہے، اس کو سکھلا رہا ہے، قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں آج کل ٹیوشن یا کوچنگ کہہ لیں۔ دین کی اہمیت یا علم کی اہمیت دل میں جب ہی بیٹھتی ہے جب اجتماعی تعلیم ہوتی ہے، ورنہ ایک معلم گیا، ٹیوشن پڑھایا اپنے، اس نے آدھ گھنٹہ 1 گھنٹہ جو بھی پڑھایا، اہمیت بیٹھ گئی، لیکن دینی مراکز کی اور دینی جگہوں کی اہمیت اس کے دل میں نہیں بیٹھتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے حضرات آپ کو ملیں گے جو 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں، یہاں تک کہ تہجد گزار بھی ہیں وہ، اور وہ تذکرہ کرتے ہیں میں نے بچپن میں فلاں مولوی صاحب سے پڑھا تھا، فلاں مولوی صاحب سے پڑھا تھا، بڑا حافظ صاحب سے پڑھا تھا، لیکن وہ حضرات جمعے کی نماز یا عید اور بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے تو مسجد تشریف لاتے ہیں، باقی 5 وقت کی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے، اس کی اہمیت بھی نہیں ان کے دل میں بیٹھی۔ تو جگہ کی اہمیت، علم کی قدر اسی وقت ہوتی ہے جب اجتماعی تعلیم کا نظم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو اپنی بات بتلاؤں، یہ جگہ جہاں پر آپ بیٹھے ہیں، آپ حضرات آج سے 60-70 سال پہلے
تقریباً مجھے 40-45 سال کانپور میں ہو گئے۔ میرے استاد اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، قبر منور فرمائے، حضرت مولانا مبین الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے جامعہ کے موجودہ ناظم حضرت مولانا امین الحق عبداللہ صاحب کے دادا جان، حضرت مولانا مبین الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فقیہ الازہر حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہاں لے کر کے آئے تھے اس مسجد میں۔ بہت چھوٹی سی مسجد تھی یہ، اور حضرت نے آپ کا انتخاب امامت کے لیے یہاں کرایا۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کر کے حضرت مولانا مبین الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آئے تھے اس مسجد میں۔ بہت چھوٹی مسجد تھی، اور حضرت نے آپ کا تقرر مدرسے جامع العلوم پٹکا پور میں کیا پڑھانے کے لیے، لیکن ایک بات یہ فرمائی کہ صباحی اور شبینہ مکتب یہاں قائم کیا جائے۔ حضرت مولانا مبین الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باوجود یہ کہ اتنے بڑے وہ عالم تھے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا ان کی ذہانت، ان کا علم، جن حضرات انہوں نے دیکھا ہوگا، سبق پڑھا ہوگا، انہیں اندازہ ہوگا ان کے علم کا۔ حضرت باقاعدہ اس جگہ پر بیٹھ کر صبح بچوں کو پڑھاتے تھے، اور پھر یہاں سے جامع العلوم جاتے تھے، پھر وہاں سے شام کو جب واپس ہوتے تو شبینہ یہاں پر یعنی مکتب چند بچے آ کر کے شام کو پڑھتے تھے۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد جب یوں ہی گزرتا رہا تو حافظ عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا نائب بنایا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ کے فوائد، اور اس جگہ سے کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ ایک مکتب، چھوٹا سا مکتب تھا، اور حضرت مفتی صاحب نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان سے اس مکتب کا نام رکھا تھا اشرف العلوم۔ بہت سے لوگ کیونکہ اشرف آباد محلہ ہے، اس اشرف آباد کی وجہ سے اشرف العلوم سمجھتے ہیں کہ اشرف آباد میں اشرف العلوم قائم ہے۔ یہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دین تھی کہ حضرت مولانا مبین الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں پر لائے، مکتب اشرف العلوم کے نام سے قائم کرایا۔ اب تو الحمدللہ جامعہ ہے، جامعہ محمودیہ اشرف العلوم پورا نام۔ حضرت فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف محمودیہ کا انتخاب نسبت ہے، اور اشرف العلوم حضرت تھانوی کی طرف اس کی نسبت ہے، اور اللہ پاک ان دونوں بزرگوں کی نسبت کی لاج رکھ کر کے آج اس ادارے سے کام بھی لے رہا ہے، اور آپ اس کام کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے جگہ کا، کہ آپ اپنا ایک مرکز بنائیں بیٹھنے کا، اور اس جگہ پر بیٹھ کر کے 5 بچے، 10 بچے، 15 بچے، 20 بچے جو بھی ہوں آپ ان کو پڑھائیں۔ پھر جب چند بچے بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں، دوسرا فائدہ یہ تو ہر ایک بچہ دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کے اتنے پارے ہو گئے، اس کو اتنی دعائیں یاد ہو گئیں، مجھے اتنی بھی دعائیں نہیں یاد ہو پائیں، اس کے اتنے پارے ہو گئے، میں اتنا پیچھے رہ گیا۔ یہ ایک حوصلہ بھی ملتا ہے اس سے۔ تو سب سے پہلی جگہ یہ کہ دینی تعلیم کی اہمیت دل میں بیٹھتی ہے۔ اب حضرات میں سے بہت سے ایسے، مجھے معاف کریں، آپ سب علماء تقریر نہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا جب آپ ٹیوشن پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، آپ قرآن پاک کا سبق پڑھا رہے ہیں، انگلش پڑھانے والا ٹیچر آ گیا تو وہی بچہ آپ سے کہتا ہے مولوی صاحب بس کیجئے سر آ گئے۔ ہے تجربہ نہیں ہے آپ کو؟ یہ معاف کیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، میرے آپ بھائی ہیں، میں کھڑا ہوا مائک پر، لیکن آپ میرے دوست ہیں۔ کیا یہ علم دین کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ علم دین کی ناقدری نہیں ہے کہ قرآن آپ پڑھا رہے ہیں، بچہ کہہ رہا مولوی صاحب بس کیجئے سر آ گئے، اور اگر کل آپ کے سر پہلے آ گئے
اور آپ بعد میں پہنچے تو پلٹ کا بچہ کہتا مولوی صاحب آج چھٹی کر دیجئے، سر کا کام بہت کرنا ہے۔ یہ ٹیوشن سے ناقدری پیدا ہوتی ہے دین کی۔ یہ الگ مجبوری ہمارے ساتھ ہے کہ ہمارا بغیر ٹیوشن پڑھائے گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ محتمل صاحب اتنا بڑا انتظام کر سکتے ہیں تو کیا تنخواہوں میں اضافہ نہیں کر سکتے؟ یہ ٹیوشن پڑھانے مولوی جا کیوں رہا ہے؟ یہ مسجد کا امام ٹیوشن پڑھانے جا کیوں رہا ہے؟ آخر ابھی جو صبح حضرت مفتی صاحب سید مفتی محمد عثمان صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ اگر آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں تو آپ میں سے شاید کوئی تیار نہیں ہوگا ٹیوشن پڑھانے کے لیے۔ صرف مجبوری آپ کو ٹیوشن پر آپ کو مجبور کیے ہوئے ہے معاشی اعتبار سے۔ اس لیے دینی مکاتب آپ قائم کیجیے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد کر کے آپ پڑھائیے۔ مجھے ایک واقعہ یاد، آخری بات، میں نے تو مولانا سے معذرت کی تھی کہ شاید کوئی ایسی بات نکل جائے جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے، اس لیے ایک اکثریت ہماری ٹیوشن پڑھانے والوں کی ہے یا امامت مؤذن کرنے والوں کی ہے۔ بیان و بھاشن دینا بہت آسان ہے، ورنہ علامہ اقبال کا وہی شعر یاد آتا ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، پر دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن گیا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ آج لاکھوں روپیہ جب آپ صرف کر سکتے ہیں، لا سکتے ہیں قوم سے، تو ان مولویوں کی کیوں آپ صلاحیت کو ضائع کر رہے ہیں 5,000 4,000 6,000 دے کر کے؟ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ ایک انگلش پڑھانے والا ٹیچر جو آتا ہے اس کے آپ بھی ذمہ دار ہیں، مدرسے بھی ذمہ دار ہیں۔ انگلش پڑھانے والے کو 15,000 کا تقرر ہو رہا ہے اور مشکات پڑھانے والے، ہدایہ پڑھانے والے کا تقرر 6,000 پر ہو رہا ہے۔ اس سے زیادہ ناقدری دین کی کیا ہوگی؟ یہ آپ کر رہے ہیں۔ انگلش پڑھانے والے کی تنخواہ تقرر آپ کر رہے ہیں، آپ کے ذمہ ہے، آپ اس کا 15,000 20,000 اور اس کی اعتبار سے، اور قرآن پڑھانے والا، بخاری پڑھانے والا مفتی اقبال صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کو اچھا رکھے، بہترین بات فرما رہے تھے دوپہر میں اپنے خطاب میں کہ حضرت شیخ الہند فرمایا کرتے تھے بخاری پڑھانے والا اور نورانی قاعدہ پڑھانے والا اخلاص سے دونوں میرے نزدیک برابر ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بیان کر کے گئے، لیکن بخاری پڑھانے والے کی تنخواہ 25,000 ہے، نورانی قاعدہ پڑھانے والے کی تنخواہ 3,000 ہے۔ یہ برابری کہاں ہوئی؟ لوگ کہتے ہیں علماء پتے چاٹتے تھے، ہمارے اکابرین یہ باسی کھاتے تھے، یہ کھاتے تھے۔ اللہ کے بندو، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی تنخواہ کا پتہ لگاؤ، اس زمانے میں کتنی تھی تنخواہ؟ حضرت شیخ الہند کی تنخواہ کتنی تھی؟ شیخ الاسلام کی تنخواہ کتنی تھی؟ اس لیے دینی مراکز، دینی مکاتب قائم کیے جائیں۔ اس سے زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ماتحت علماء ہیں، ان علماء کی پوری خبرگیری کی جائے، پوری خبرگیری، ان کو تنخواہ دی جائے اور ان کو پورے وقت ان سے کام لیا جائے تاکہ یہ سائیکل لے کر کے نہ دوڑے۔ کتنے ٹیوشن والے ایسے ہوتے ہیں جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے ٹیوشن کے چکر میں، کتنے ایسے ہیں؟ اس کی فکر کون اڑے گا میرے بھائی؟ اس لیے یاد رکھو، ہم جتنی ناقدری کر رہے ہیں دین کی، اتنی عوام نہیں کر رہی ہے۔ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کے مقام کو، ہم قرآن پڑھانے والوں کی اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ ٹیوشن کیوں پڑھا رہے ہیں آپ؟ اس لیے حضرت مولانا امین الحق عبداللہ صاحب دامت برکاتہم نے بیڑا اٹھایا ہے مکاتب کے قیام کا۔ اللہ ان کو عمر برکت عطا فرمائے، ان کو اور حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے۔ میں عام طور سے کہا کرتا ہوں، کام کرنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں اور حضرت کے بعد تینوں چیزیں ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، تینوں چیزیں ہیں۔ ہر کام کرنے والے کے اندر پہلے ہمت اور حوصلہ ہو، ہمت اور حوصلہ ہو، دوسرے افراد اس کے پاس ہوں، تیسرے مال ہو اس کے پاس۔ اگر ہمت نہیں ہے، مال ہے تو بھی آپ کام نہیں کر سکتے۔ ہمت اگر ہے آپ کے اندر
تو اللہ پاک ذرائع بھی آپ کے لیے کھولتے ہیں، اسباب بھی، ہمت اور حوصلہ ہے، آپ کو اچھے افراد مل جائیں، یہ اللہ کا بہت بڑا شکر، اللہ کی نعمت ہے یہ۔ ہم یہ سوچے، طالب علم یہ سوچے ہمیں استاد اچھا مل جائے، اور میں کہتا ہوں ہمیں طالب علم اچھے مل جائیں، ہمیں شاگرد اچھے مل جائیں، انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو۔ ہم نے پڑھا دیکھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اچھے شاگرد مل گئے، حضرت شیخ الاسلام جیسے، تو پوری دنیا میں حضرت شیخ الہند کا نام روشن ہو گیا۔ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے شاگرد ہیں، اور حدیث میں ان کا کوئی مقابل کو جوڑ نہیں تھا، ان کو شاگرد اچھے نہیں ملے، حضرت کا نام دب کر کے رہ گیا۔ تو شاگرد اچھے مل جائیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور آپ کسی بھی طالب علم کو حقیر نہ سمجھیں، چاہے ٹیوشن کے طور پر ہو اور چاہے آپ اجتماعی طور پر تعلیم دے رہے ہوں، پتہ نہیں کس بچے کے اندر کیا ہو۔ بس ایک آخری بات، ایک واقعہ یاد آیا، حضرت مولانا امین الحق عبداللہ صاحب قاسمی کے دادا نانا جان حضرت مولانا نفیس اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے۔ یہاں ایک ادارہ تھا مولانا ظفر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے انتقال کے بعد مولانا فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذمہ دار ہوئے۔ بخاری شریف کا ختم تھا، جلسہ تھا، میری نظامت تھی، حضرت مولانا نفیس اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا، وہی واقعہ سنا کر کے بات ختم۔ حضرت نے ایک واقعہ سنایا، طالب علم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسند درس کوفہ کی جامع مسجد میں لگتی تھی، فجر کے بعد سے لے کر کے ظہر تک ایک سبق ہوتا تھا۔ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا، یہ بہت چھوٹے سے بچے تھے، سن بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے، گھر میں ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں تھا، ماں بہت کشم پرس کی زندگی گزار رہی تھی۔ بغل میں گھر دھوبی کا تھا، جو اہل محلہ کے کپڑے لے جا کر کے گھاٹ پر لے جا کر کے دھلتا تھا۔ وہ دھوبی امام یوسف کی والدہ اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر کے اس دھوبی کے پاس لے کر کے آئیں، یہ میرا بچہ ہے، تم اس کو اپنے ساتھ لیتے جایا کرو، اور جب تم کپڑے دھلو تو اس سے کچھ کام لے لیا کرو، کچھ پیسے دے دیا کرو اس بچے کو، ہمارے گھر کا کام چل جایا کرے۔ اس نے کہا بہتر بات ہے، اچھی بات ہے، کل فلاں وقت ہم جائیں گے، اس کو بھیج دینا۔ آج جا کر کے ماں اس دھوبی کے یہاں ان کو پہنچا کر کے آ گئی۔ دھوبی لے گیا، دن بھر کپڑے دھلتا رہا، یہ پھیلاتے رہے، جو کام بتلاتا رہا کرتے رہے، شام ہو گئی چلے آئے گا۔ دوسرے دن ماں نے کہا بیٹا جاؤ، وقت ہو گیا، کام پر جاؤ۔ یہ گئے تو آج بجائے وہاں جانے کے کوفہ کی جامع مسجد میں جہاں طلبہ کا ازدحام بھیڑ تھی اور امام صاحب کا درس ہو رہا تھا، یہ جا کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، جا کر کے بچے تو تھے ہی، کیوڑ سے اپنا ایسے سر ٹیک کر کے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تو بچے سمجھ بھی نہیں آ رہا، بس ہاں ایک مولانا صاحب پڑھا رہے، اتنے بچے بیٹھے ہیں۔ دن بھر ظہر تک کھڑے رہے، اور ظہر کے وجہ سبق کی چھٹی ہوئی تو جب سارے طلبہ اپنے اپنے گھر گئے، یہ بھی اپنے گھر چلے گئے، ماں نے سمجھا کہ وہیں سے آئے، کام کر کے پوچھا بیٹا جلدی آ گئے تم؟ تو کچھ جواب نہیں دیا۔ ماں کو یقین نہیں وہیں سے آیا ہے۔ تیسرا دن ہوا، پھر ماں نے کہا جاؤ، پھر جا کر کے یہ کھڑے ہو گئے جا کے دروازے پر، آج بھی دھوبی کیا نہیں گئے، اور جب چھٹی ہوئی واپس چلے آئے۔ اب دھوبی نے آ کر کے شکایت کی کہ بچہ کل بھی نہیں گیا، آج بھی نہیں گیا۔ ماں نے ڈانٹا، کہاں رہے، کہاں گئے، کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد میں رونے لگے کہ میں کام نہیں کروں گا، میں کام نہیں کروں گا، مجھے وہی مولوی صاحب کے پاس آپ لے چلیے۔ ماں ان کی انگلی پکڑا کر کے لے کر کے آئی امام صاحب کے یہاں، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبق کے بعد ان کو بلایا۔ امام یوسف بھی تو امام کا یوسف ہے، پوچھا بیٹا تم پڑھو گے؟
मौलाना साहब हम पढ़ेंगे। पर्दे से इमाम साहब ने उनकी माँ से गुफ्तगू की, अल्लाह अकबर, और कहा ये बच्चा तुम मेरे हवाले कर दो, इसकी पेशानी ये बतला रही है, सुनो, इस बच्चे की पेशानी ये बतला रही है ये पिस्ते और बादाम का हलवा खाएगा। माँ रोने लगी कि मेरे घर में तो फाके हो रहे हैं, खाने को नहीं, मैं अपने बच्चे को मजदूरी के लिए धोबी के यहाँ भेज रही हूँ और आप ऐसी बात कह रहे हैं कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कहा नहीं नहीं, इस बच्चे की पेशानी बतला रही है। इसी को फरमाया गया इत्तकू बिफरासतिल मोमिन, मोमिन की फरासत से बचो, डरो। इमाम साहब ने ताल लिया कि बच्चा कितना होनहार है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाने लगे। इमाम यूसुफ का भी खर्चा अपने जिम्मे ले लिया, इमाम यूसुफ की माँ का भी खर्चा अपने जिम्मे ले लिया और उसको पढ़ाते रहे, यहाँ तक कि आप हज़रात को बताने की जरूरत नहीं, काज़ी और क़ुज़ात बने इमाम यूसुफ अपने वक्त के। और खलीफे हारून रशीद के ज़माने में जब इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम यूसुफ जब काज़ी और क़ुज़ात बने तो जुमे की नमाज के बाद सारे काजी जमा होते और इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह काजी और क़ुज़ात होने की हैसियत से खलीफे हारून रशीद के यहाँ दस्तरखान लगता, शाही खाना आता, उस पे जो है हलवे और बादाम की खीर होती, तो इमाम यूसुफ रोते थे और फरमाते थे काश मेरी माँ जिंदा होती और मुझे ये देखती जो मेरे इमाम, मेरे उस्ताद इमाम आजम अबू हनीफा ने मेरे लिए पेशन गोई की थी। इसलिए मेरे भाइयों, किसी भी बच्चे को आप हकीर न समझें, किसी बच्चे को आप इस तरह सबक से न भगाएं, न डांटें कि तू पढ़ नहीं पाएगा, तू क्या करेगा, क्या होगा। हर एक बच्चे के अंदर सलाहियत होती है, उस सलाहियत को समझ करके आप अपनी सलाहियत के एतबार से उसकी जो है निगरानी करें, उसकी तालीम और तरबियत करें। इस तरीके से इज्तिमाई तालीम हो या इनफरादी तालीम हो। ठीक है, मैंने एक बात कही कि ट्यूशन वाले इस तरह से जाते हैं बेचारे, आप मकातिब का क़याम करेंगे, बहुत बड़ी एक तादाद मकातिब में आपकी लग जाएगी, उनका जरिए माश बन जाएगा। गालिबन किसी का मकूला है या हदीस या क्या किसी बुजुर्ग का कि जो आदमी जिस लाइन में लगा है उस लाइन से कमाना उसके लिए मुदिर नहीं है। आप दीन का काम कर रहे हैं, आप मकतब में पढ़ा रहे हैं, आप मदरसे में पढ़ा रहे हैं, आप मस्जिद में हैं, कहीं भी हैं, माशी एतबार से तो आपको जरूरत पड़ती ही है। आप ऐसे तो नहीं जो कुफार मक्का अल्लाह के नबी के बारे में कहा करते थे वक़ालू माली हाज़िर रसूल याकुल ताम व यमशी फिल अस्वाक़, इस पैगंबर को क्या है कि तो खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं और ये बाजार भी जाते हैं, ये भी करते हैं। तो आज आप ऐसा न समझें कि ये मोहतमिमीन मदरसे के नुज़मा जो है ये आपको फरिश्ता समझेंगे कि साहब ये भी इनको भी तनख्वाह की इतनी ज़रूरत है। हाथ फैलाना अच्छी चीज़ नहीं है, ज़रूरत तो सबकी पूरी हो जाती है, कोई ऐसा नहीं ज़रूरत, अल्लाह ने वादा किया ज़रूरत पूरी करने का, लेकिन एक आलिम, एक हाफिज अपनी ज़रूरत लेकर के किसी सरमायादार के दरवाजे पर जाए, इससे बड़ी कोई इहानत तौहीन नहीं हो सकती इल्म दीन की। आप अपनी तनख्वाहें बढ़ाइए, आप जहाँ जहाँ हैं अपने नुज़मा से कहिए, मैं भी अपने नाज़िम साहब से कह रहा हूँ ये बात, आप इतनी तनख्वाह दीजिए अपने मकातिब के लोगों को और उनसे भरपूर काम लीजिए। आप 6 घंटे के बजाय 8 घंटे काम लीजिए, लेकिन उनकी ज़रूरत भी पूरी कीजिए। अब एक सवाल ये होता है कि ज़रूरत कितने में पूरी होगी, आपकी ज़रूरत कितने पर एक सवाल होगा, किसी की 10,000 है, किसी की 20,000 ज़रूरत नहीं पूरी हो रही। जो बोर्ड के मदरसे में लगे 60-60 हज़ार और 90-90 हज़ार में यही ज़रूरत नहीं पूरी हो रही है। इसके लिए भी एक मेयार शरीयत ने कायम किया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब चादर अपने कंधे पे डाल करके चले खलीफा बनने के बाद, सैयदना उमर मिले, कहाँ चले अबू बकर? कहा मैं ये तिजारत के लिए निकला हूँ, ये चादरें बेचने के लिए। फरमाया खिलाफत का कौन अंजाम देगा? फरमाया बच्चों को कौन खिलाएगा? आपस में बहस हुई। फरमाया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चलिए साहबे कराम को बैठाला और फरमाया एक मुहाजिर की जो मुतवस्सित दर्जे की आमदनी या खर्च है उस एतबार से इनका रोजीना का खर्च मुतय्यन किया जाए, मुतवस्सित दर्जे की।
60-70 ہزار ایک طرف ہے، ایک طرف یہ 6,000 4,000 5,000 ہے، اس کا کوئی جوڑ ہے؟ 60-70 ہزار اور 5,000 10,000 کے بیچ میں جو ہے آپ اس کو لائیے، اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا۔ یہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا پاک کی قسم ذمہ داری کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تنصرون وترزقون بضعفائکم۔ اگر یہ مولوی عبداللہ طے کر لیں کہ ہم اپنے ماتحت لوگوں کو مدرسے میں مکتب میں پڑھانے والوں کی ضروریات پوری کریں گے، اللہ ان کے غیب سے مدد کرے گا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں اور تمہارے ضعفاء لوگ ہیں، ان کی برکت سے اللہ تمہیں دے رہا ہے، ان کی برکت سے۔ حضرت مولانا نور الدین صاحب دامت برکاتہم دوپہر مجھ سے فرما رہے تھے تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں، سکت ہی نہیں، تم یہ مولانا عبداللہ صاحب سے کہہ سکو۔ میں نے کہا اتنے بڑے مجمع میں علماء کے درمیان میں کہہ کے جا رہا ہوں مولانا عبداللہ صاحب سے، یہ مجھے تاؤ دلا رہے تھے کہ آپ کہتے کیوں نہیں تنخواہ بڑھانے کے لیے، ٹیوشن بند ہو جائیں گے تو یہ بیچارے علماء کیا کریں گے، ٹیوشن نہیں پڑھائیں گے، مؤذنی نہیں کریں گے، اور یہ ٹیوشن پڑھانے والے پھر کیا ہوگا، سارے مکتبے اتنے لوگ کھپ بھی نہیں پائیں گے۔ میں نے جو بات حق سمجھی، موضوع سے ہٹ کر کے میں نے، حالانکہ موضوع میرا نہیں تھا، موضوع سے ہٹ کر کے میں نے یہ گزارشات کی ہیں آپ سب کے سامنے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ تو یہاں پڑھاتے ہیں، آپ شہر میں رہتے ہیں، آپ کی آمدنی بہت ہے، آپ کو کیا فکر ہے ہماری، ہم ایسی سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ سب کے سامنے حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کر دی ہے کہ آپ جس طرح یہ سارے پروگرام کرتے ہیں اور سارے اخراجات آپ اٹھاتے ہیں، آپ یہ بھی طے کر لیجئے نہ دیکھیے فلاں مدرسے میں اتنی تنخواہ، فلاں مدرسے میں اتنی تنخواہ، آپ یہ دیکھیے آپ اپنے ان مدارس کا الحاق دارالعلوم دیوبند سے جوڑتے ہیں، اور دارالعلوم کا معیار کیا ہے تنخواہوں کا، تعلیم کا معیار تو آپ دارالعلوم سے جوڑتے ہیں، اور تنخواہوں کے معیار کیوں نہیں جوڑتے آپ وہاں سے؟ اس کو بھی آپ غور کریے، اللہ آپ کی مدد کرے گا اور اللہ آپ کے لیے اسباب فراہم کرے گا۔ جب آپ کسی کی ضرورت پوری کریں گے، اللہ پاک انہی چند گزارشات کے ساتھ ہماری اس گفتگو جو میں نے اپنے نفس سے کہی اور اللہ معاف فرمائے، جو صدق سچی بات ہو اللہ پاک اسے قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اجتماعی تعلیم حاصل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔